السلام علیکم دوستو، میں ہوں فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں فاروق ٹی وی۔ دوستو آج آپ سے ایک کہانی شیئر کرتے ہیں ہرکولس کے حوالے سے۔ دوستو یونانی دیومالائی کہانیوں میں ہرکولس کا کردار بہت جانا مانا اور مشہور ہے۔ قدیم یونانی تہذیب کے عقیدے کے مطابق بہت سے دیوتا ہوتے تھے جو اس دنیا کی مختلف طاقتوں کا مظہر تھے۔ یونانی تاریخ میں انہی دیوتاؤں کی انسانوں سے جڑی بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ انہی میں سے ایک ہرکولس کا کردار بہت مشہور ہوا، جس سے بہت سی کہانیاں اور قصے جڑے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہرکولس کا کردار بہت مشہور ہے، جس سے بہت سے کہانیاں اور قصے جڑے ہیں۔ کچھ لوگ اسے حقیقی کردار سمجھتے ہیں تو کچھ اسے دیومالائی کہانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ انہی دیوتاؤں میں سے ایک زیوس دیوتا ایک انسانی عورت سے محبت کرتا تھا جس کا نام الکیمنی ہوتا ہے، اور اسی عورت سے اس کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس میں انسان اور دیوتاؤں کی خوبیاں ہوتی ہیں۔ اس پیدا ہونے والے لڑکے کو ہرکولس کا نام دیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ہیرا کا تحفہ۔ ہیرا ایک دیوی ہوتی ہے جو اس بچے کے باپ یعنی زیوس کو چاہتی ہے، لیکن اسے حاصل نہیں کر پاتی، اور وہ اسی جلن میں اس لڑکے کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ وہ اسے قتل کرنے کے لیے اپنے خطرناک سانپ بھیجتی ہے، جنہیں یہ بچہ اپنے ہاتھوں کی طاقت سے مسل کر مار دیتا ہے۔ ہرکولس جب جوان ہوا تو وہ انتہائی طاقتور اور بڑے جسم کا مالک تھا۔ اس کی شادی ایک میگارا نامی لڑکی سے ہوتی ہے جس سے اس کے بچے ہوتے ہیں، لیکن ہیرا اس پر ایسا جادو کرتی ہے کہ ہرکولس خود اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیتا ہے۔ قتل کرتے ہی وہ ہوش میں آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے اس سے کیا گناہ ہو گیا۔ اسی پریشانی میں اب وہ اپولو دیوتا سے اس گناہ کی تلافی کی درخواست کرتا ہے۔ اپولو دیوتا بطور سزا اسے چند احکام بجا لانے کا حکم دیتا ہے تاکہ اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کر سکے اور وہ پاک ہو جائے۔ اپولو دیوتا اسے ایک بادشاہ ایروستھیوس کے پاس بھیجتا ہے جو اسے کئی کام کرنے کو کہتا ہے۔ ان کاموں میں مختلف خطرناک لڑائیاں اور بہت سی مہم جوئیاں شامل ہیں۔ دوستو اس کی مشہور لڑائیوں میں سے ایک لڑائی انتہائی خطرناک اور بڑے شیر سے ہوتی ہے جو کہ لائن آف نیمیا کے نام سے مشہور ہوتا ہے۔ وہ قریب کے دیہات پر اکثر حملہ کرتا رہتا ہے، اور اس شیر کی خاص بات یہ تھی کہ کوئی بھی تیر یا تلوار اس کی جلد پر اثر نہیں کرتا۔ ہرکولس شیر کا پیچھا کرتا ہوا اس کی غار میں پہنچ جاتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، شیر حملہ کرتا ہے اور بالآخر ہرکولس اس شیر کے جبڑے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتا ہے اور شیر مر جاتا ہے۔ پھر اسی شیر کی کھال کو ہرکولس ہمیشہ ایک ڈھال کے طور پر پہنتا ہے جو اس سے ہر لڑائی میں بچاتی ہے۔ ایسی ہی ایک مہم میں اس کی لڑائی کے ایک ہائیڈرا سے ہوتی ہے جو کہ 9 سروں والا جانور مانا جاتا ہے اور انسانوں کو کھاتا ہے۔ ہرکولس اس کا مقابلہ کرتا ہے، اس کے ایک سر کو کاٹتا ہے تو اس کی جگہ 2 نئے سر نکل آتے ہیں، لیکن ہرکولس ہمت نہیں ہارتا اور تمام سر کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح ایک سنہرے سینگوں والے نایاب ہرن کو زندہ پکڑنا بھی اس کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے، جس میں ہرکولس کو 1 سال لگ جاتا ہے۔ بالآخر وہ اسے زندہ پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک جنگلی سور کو زندہ پکڑنا جو بہت ہی بڑا اور بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، لیکن ہرکولس اسے بالآخر قابو کر ہی لیتا ہے۔ مزید کاموں کے لیے ہرکولس کو ایک بہت بڑے استبل کو ایک ہی دن میں صاف کرنے کا کام سونپا جاتا ہے جو ناممکن ہوتا ہے۔ ہرکولس پھر بھی اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے ساتھ ہی بہتے دریا کا رخ موڑ کر پانی سے تھوڑی ہی دیر میں سارا استبل دھو دیتا ہے، اور پھر چند خونخوار پرندوں کو مارنے کی مہم پر جاتا ہے جو انسانوں کو کھا جاتے تھے۔ وہاں سے بھی وہ کامیاب لوٹتا ہے۔ اس دوران ہرکولس پورے یونان میں اپنے کارناموں کی وجہ سے ایک مشہور شخص بن چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح اسے ایک اکھاڑے میں اتار دیا جاتا ہے جہاں اسے خونخوار بھینسے کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ ہرکولس اسے بھی سینگوں سے پکڑ کر پچھاڑ دیتا ہے۔ اسی طرح وہ 4 ایسے گھوڑوں کو بھی مارتا ہے جو آدم خور ہوتے ہیں، وہ انسانوں کا گوشت کھاتے تھے۔ دوستو اسی طرح وہ بادشاہ کی بیٹی کے لیے ایمیزون کی ایک شہزادی ہیپولاٹ کا بیلٹ لانے کی مہم پر بھی جاتا ہے۔ ہرکولس وہاں پہنچتا ہے تو وہی ہیرا جو ہمیشہ سے اس کی دشمن تھی وہاں ایمیزونین بن کر افواہ پھیلا دیتی ہے کہ ہرکولس شہزادی کو قتل کرنے آ رہا ہے۔ یوں ہرکولس کا مقابلہ ہوتا ہے اور وہ بالآخر بیلٹ لے کر ہی لوٹتا ہے۔ اسی طرح ایک مہم میں اس کا مقابلہ 3 سروں والے انتہائی خونخوار کتے سے ہوتا ہے جو پہاڑوں کی چٹانوں میں رہتا ہے۔ یوں وہ اسے بھی ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح خطرناک پہاڑوں کی دوسری طرف موجود جنگل سے سنہرے سیب لانے ہوتے ہیں اسے۔ یہ سیب اسی ہیرا کی ملکیت ہوتے ہیں جو اسے مارنا چاہتی ہے، اور جو ان سیبوں کو کھا لے وہ امر ہو جاتا ہے۔ ہرکولس ایک طویل جدوجہد کے بعد بالآخر وہ سیب لے آتا ہے۔ یوں وہ اپنے تمام
دیے گئے ٹاسک پورے کرتا ہے اور اس کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن ہرکولس کی سنسنی خیز زندگی یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ اور بھی بہت سی مہم جوئیاں کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ تو تھا ایک چھوٹا سا تعارف ہرکولس کے حوالے سے۔ امید ہے آپ کو یہ کردار سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ ہی طے کریں کہ آیا یہ کردار اصل تھا یا ایک دیومالائی کردار۔ یہ بات میں آپ پر چھوڑتے ہوئے کہانی ختم کرتا ہوں۔ تو دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔